नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा हफ्ते भर की सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6408 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक क्या तफसीलात हैं, आइए जान लेते हैं। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6408 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 752 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटों में मुल्क भर में 9 मरीजों ने दम तोड़ा। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6408 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,04,386 है। अब तक 2,91,683 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 33,865 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता दिनों यूरोपीय यूनियन ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों और बिलखुसूस स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को सराहा था। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद दिगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी मार्च से मुल्क भर में लॉकडाउन करके स्कूल, कॉलेज समेत तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी, जिसे अगस्त में SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। कोरोना की सूरत हाल आपने जानी। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की। वज़ीर आज़म ने कहा अपोजिशन ने अपने मफाद के लिए हर किस्म की कोशिश की। अपोजिशन ने नैब कवानीन से मुतालिक 34 तरमीम पेश की। ये तजावीज़ अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए हैं। आज अपोजिशन के अहम लीडर्स मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में फंस चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वबा की तरह FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलेंगे। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की तरह FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलेंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात करके कोशिश की कि ग्रे लिस्ट से निकलें, लेकिन आज ये साबित हो गया कि अपोजिशन लीडर्स और पाकिस्तान का मफाद इकट्ठे नहीं चल सकते। लैब शिकों में तरमीम देकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए किया। अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया FATF को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि अपोजिशन ज़ाती मफाद के बजाय अवाम का मफाद देखेगी। उम्मीद इसलिए थी कि ग्रे लिस्ट पाकिस्तान का मसला है। उम्मीद थी कि FATF मसले पर अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी, लेकिन मैंने देख लिया कि अपोजिशन को पाकिस्तान के मफाद की कोई फिक्र नहीं। सारी अपोजिशन नहीं, चंद लीडर्स सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ने अपने मफाद के लिए हर किस्म की कोशिश की। अपोजिशन ने नैब कवानीन से मुतालिक 34 तरमीम पेश की। ये तजावीज़ अपने केसेस खत्म कराने के लिए हैं। आज अपोजिशन के अहम लीडर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस चुके हैं। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान हमारी वजह से नहीं गया, यह हमें विरासत में मिली। सबको पता होना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट में जाने का क्या मतलब है। ब्लैक लिस्ट होते तो तमाम दरामदात पर पाबंदियां लग जाती। देखिए जी, FATF का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये FATF कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम FATF के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है। हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान कोरोना की वबा से बाहर निकला। इसकी वजह से भारत का GDP 24% नीचे गया। दूसरी जानिब WHO कह रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से सीखो। उम्मीद कर रहा था कि अपोजिशन कम अज कम थोड़ी सी तो तारीफ करेगी, लेकिन अपोजिशन लीडर का रवैया देखा तो मेरे शुकूक की आज तस्दीक हो गई। अपोजिशन का ख्याल था हम ब्लैकमेल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। कोविड में से पाकिस्तान निकला, कोई ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस तरह हम निकलेंगे, क्योंकि सबको खौफ था कि जब एक मुल्क लॉकडाउन में चला जाता है, उसकी इकोनॉमी बंद हो जाती है। तो हमने देख लिया कि हिंदुस्तान में उनकी 24% उनका GDP नीचे गया है कोविड की वजह से। तो हम तो पहले मुश्किल में थे। तो अगर हमारे पे अगर हम उसी तरह का हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता
تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے. تو اللہ کا کرم ہے ان حالات سے نکلے. آج ہماری اکانومی پک کر رہی ہے اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے. WHO پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووڈ میں کس طرح آپ نکلے ہیں. موٹر وے پر ہونے والے افسوسناک واقعے نے پوری قوم کو ہلا دیا ہے. زیادتی کے مجرموں کے لیے اہم قانون سازی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے یا پھر انہیں جنسی صلاحیت سے ہی محروم کر دینا چاہیے. موٹر وے پر زیادتی کے واقعے نے پوری قوم کو ہلا دیا ہے. اس واقعے میں ملوث ایک ملزم ماضی میں گینگ ریپ میں ملوث رہ چکا ہے. اس طرح کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے تازہ قانون سازی کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تو انہیں چوک پر لٹکانا چاہیے. نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے یا پھر انہیں جنسی صلاحیت سے ہی محروم کر دینا چاہیے. نجی ٹی وی میں دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ موٹر وے پر زیادتی کے واقعے نے پوری قوم کو ہلا دیا. اس واقعے میں ملوث ایک ملزم ماضی میں گینگ ریپ میں ملوث رہ چکا ہے. اس طرح کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے تازہ قانون سازی کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تو انہیں چوک پر لٹکانا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل نہیں نکلتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بے شک دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے، جب تک فلسطین ایسا نہیں کرے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوئی ملک اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو سب سے زیادہ مزاحمت فلسطین سے کی جاتی ہے. جب اسٹیک ہولڈرز تسلیم نہیں کر رہے تو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ قائد اعظم شروع سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی سیاست پر بھی گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا صرف ایک ایجنڈا ہے، اپنی کرپشن کو بچانا. اپوزیشن صرف NRO چاہتی ہے. نواز شریف کوشش کریں گے کہ واپس آئیں. ہم نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، ان کے کیس بند نہیں کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کراچی کے لوگوں کو مردم شماری پر شک ہے. ان کے تحفظات درست ہیں. کراچی ترقی نہیں کرتا کیونکہ حکومت دیہی سندھ سے ہوتی ہے اور فنڈ ان کے پاس ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس اگر قبضہ گروپ بن جائے تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں متروکہ وقف املاک بورڈ پر پولیس کے قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار نے موقف پیش کیا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی زمین پر ایلیٹ فورس کا دفتر قائم کیا گیا ہے اور پولیس نے جو اراضی سرنڈر کی تھی وہ بھی متروکہ وقف کو نہیں دے رہی. چیف جسٹس نے مزید کیا کہا، آئیے جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس اگر قبضہ گروپ بن جائے تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں متروکہ وقف املاک بورڈ پر پولیس کے قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار نے موقف پیش کیا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی زمین پر ایلیٹ فورس کا دفتر قائم کیا گیا اور پولیس نے جو اراضی سرنڈر کی تھی وہ بھی متروکہ وقف کو نہیں دے رہی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پولیس ملک میں قبضہ گروپ بن گیا ہے. اگر پولیس قبضہ گروپ بن جائے گی تو پھر موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے. افسروں کو معاف کرنے کی روش کو چھوڑ دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ سماعت پر IG پولیس پنجاب بھی پیش ہوں گے. دوسری جانب موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے کیس میں نیا موڑ آیا ہے. وقار کے برادر نسبتی عباس کو رہا کر دیا گیا. دونوں بھائی سلامت اور بوٹا کو بھی چھوڑ دیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق سانحہ موٹر وے میں زیر حراست وقار کے برادر نسبتی عباس اور بھائیوں سلامت اور بوٹا کو رہا کر دیا گیا. تینوں کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق وقار کو بھی جلد رہا کر دیا جائے گا. اس کی DNA رپورٹ کا انتظار ہے جس کے بعد اس کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. وزیر خارجہ کی ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا نے دنیا بھر میں انسانوں کی زندگیوں اور معاش کو بری طرح متاثر کیا ہے. ہم علاقائی تعاون کو فروغ دے کر درپیش بحران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں. SCO وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا نے دنیا بھر میں انسانوں کی زندگیوں اور معاش کو بری طرح متاثر کیا. ہم علاقائی تعاون کو فروغ دے کر درپیش بحران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں. ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا، کٹھن حالات و مشکل کے باوجود ہم نے SCO میں نفع مند اشتراکی عمل جاری رکھا ہے. عالمی
امن و سلامتی اور عالمی ترقی بڑھانے میں اقوام متحدہ کا مرکزی کردار ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی، معاشی نشو و نما، غربت کے خاتمے اور عوام کے سماجی معیار کی بہتری کے اہداف کے حصول کے لیے دیرینہ تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے۔ عالمی وبا کو سیاست کے لیے استعمال کرنا اور کسی بھی خطے، مذہب یا طبقے کو اس سے نفی کرنا یا جھوٹ پر مبنی الزام عائد کرنا بھی غلط ہے۔ غیر یقینی اور شفاف مسابقت کے اس ماحول میں ٹکراؤ کی جگہ تعاون کو عالمی سیاسیات کے رہنما قوت ہونا چاہیے۔ افغان مہاجرین کی عزت و وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپسی بھی امن مذاکرات کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے بعد اپنے ایک ویڈیو پیغام میں شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان نے غربت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس پر تمام 8 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ ملکوں نے جوائنٹ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ BRI اور سی پیک کے منصوبوں پر تمام رکن ممالک متفق تھے، ماں سوائے بھارت کے۔ 7 وزرائے خارجہ کا جھکاؤ ایک طرف اور بھارت کا الگ، بہرحال سب نے اس کا نوٹس لیا۔ شاہ محمود قریشی کو آپ نے سنا، اور اب بات کر لیتے ہیں کہ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی، بھارتی سینئر سفارتکار دفتر خارجہ طلب کر لیے گئے۔ ترجمان کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 10 سالہ بچی شہید ہوئی۔ بھارت اس سال 2225 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ LOC پر بلا اشتعال فائرنگ پر بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی پر پاکستان نے بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ LOC پر بلا اشتعال فائرنگ پر بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پاکستان نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 10 سالہ بچی شہید ہوئی۔ بھارت اس سال 2225 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ خیال ہے کہ بھارتی فوج کی LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ تتا پانی اور رخ چکری سیکٹرز پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ خود کر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ بھارتی اشتعال انگیزی سے 11 سالہ بچی شہید جبکہ 4 شہری زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شدید زخمیوں میں 75 سالہ خاتون اور 2 بچے شامل ہیں۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ آپ کو بتاتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی کے بارے میں۔ دہشت گردوں کا سرغنہ احسان اللہ سرنڑ ہلاک۔ DGISPR کے مطابق احسان اللہ سرنڑے کے خلاف آپریشن گھڑیوم کے علاقے شکتو میں کیا گیا۔ احسان اللہ سرنڑے دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دہشت گردوں کے سرغنہ احسان اللہ کو 3 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ احسان اللہ خفیہ معلومات پر آپریشن کے دوران مارا گیا۔ DGISPR کے مطابق احسان اللہ کے خلاف آپریشن گھڑیوم کے علاقے شکتو میں کیا گیا۔ احسان اللہ دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ احسان اللہ شکتو کے علاقے میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا۔ ان دہشت گردی کارروائیوں میں لیفٹیننٹ ناصر، کیپٹن سبی اور جوان شہید ہوئے۔ یہ دہشت گرد خفیہ معلومات پر کیے گئے آپریشن کے دوران ہلاک ہوا۔ خبروں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں، مزید خبریں بھی شامل کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔